عزیزان گرامی، ملوکیت و سلطنت نے اسلام کو برباد کر دیا. یہ حسین مذہب شہنشاہوں کے کردار کی بنیاد پر بگڑا ہے. رسول مسلمان کے دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے، ایک میں قرآن، ایک میں دامن اہل بیت. ایک میں قرآن، ایک میں دامن اہل بیت. لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی. تو آج یہ الزام لگا کہ اسلام وتھ سورڈ، اور اس دھوکے میں نہ آئیے گا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے. یہ گبن نے دور سے دیکھا اس لیے دھوکہ کھا گیا. گبن نے دور سے دیکھا اس لیے دھوکہ کھا گیا. ایک ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. ہم نے صفین میں قریب سے دیکھا ہے، جزدانوں میں پتھر ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. اور عزیزان گرامی، یہ بگڑی ہوئی ذہنیت جب تک ہم پر ظلم کرتی رہی، جب تک دنیا خاموش رہی، ہمارے لیے دہشت گردی اور ٹیررزم کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم 1400 برس سے اس سے واقف ہیں. ہم 1400 برس سے اس سے واقف ہیں. کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم دہشت گردوں کو پہچانتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں. خوب پہچانتے ہیں. اس لیے کہ خلفائے راشدین میں کہیے یا ائمہ میں کہیے یا بزرگان اسلام میں کہیے، حضرت علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردوں سے مقابلہ کیا. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں دہشت گردوں سے مقابلہ کیا. آپ آج طالبان کا کیریکٹر دیکھیے اور مولا علی کے زمانے میں جو خوارج تھے ان کا کیریکٹر دیکھیے. معلوم ہے ایک ہی تصویر ہے، دو نہیں ہیں. وہی ماتھوں پہ گھٹے، وہی داڑھیاں، وہی قرآن لٹکے، وہی اللہ اللہ. اور وہی دین میں فساد پیدا کرنا، بچوں کو ذبح کر دینا، حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر کے ان کے اندر سے بچے نکال کے ان کو قتل کر دینا، بڈھوں کو مار ڈالنا، گاؤں میں آگ لگا دینا. تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. بصر ابن ارطاد ایک شخص گزرا ہے، کمانڈوز کا رستہ اس نے تشکیل کیا تھا، شام سے اس کو ایڈ ملتی تھی اور وہ حضرت علی کے ملک میں آن کے فساد پیدا کرتا تھا اور انسانوں کا قتل عام کرتا تھا. یہی وہ لوگ تھے. مذہب کی بگڑی ہوئی شکل. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ بگڑے ہوئے ذہن ہیں کہ جو کسی کے ٹھیک کیے ٹھیک ہوں گے نہیں. کسی کے ٹھیک کیے ٹھیک ہوں گے نہیں. اس لیے کہ یہ خوارج کہلائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خوارج نام کیوں ہوا؟ خوارج وہ جو خارج کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں کہیں سے، وہ خوارج ہیں. عربی زبان میں جمع ہے. خارجی کی جمع خوارج، الگ کا، باہر کا. سمجھے آپ؟ یہ خوارج کہلائے. یہ کیوں خوارج کہلائے یہ معلوم ہے آپ کو؟ جب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں قائم کر رہے تھے، تو خوارج کیوں کہلائے؟ یہ اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے.
انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا اپنے دور میں کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے. علی تو آج تک اسلام کے ہر فرقے میں ہیں. یہی اسلام سے خارج ہو گئے. 12,000 کا لشکر آیا تھا نہروان میں. مولا علی نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ 8,000 آدمی میدان سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کر دیا. لیکن 4,000 آدمی 12,000 میں اپنے نظریے پر قائم رہے اور کسی صورت سے بھی وہ سمجھنے پر تیار نہیں ہوئے. جب سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو ان دہشت گردوں کے لیے مولا علی نے کہا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو. اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو، اب یہ اصلاح والے نہیں ہیں. جیسے جسم کے کسی عضو میں بیماری آ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو کاٹ دو ورنہ سارا جسم خراب ہو جائے گا. کہا ان کو کاٹ کے پھینک دو. یہ اصلاح والے نہیں ہیں. کینسر جیسے ہوتا ہے، نہ کاٹ دو یہ حصہ. تو یہ اسلام میں کینسر ہے. علی نے حکم دیا کاٹ دو ان کو. علی کے لشکر نے تلواریں اٹھائیں، آگے بڑھے، بڑھ کے رکے. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے قرآن کا مس یوز. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم علی نہ ہوتے تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا. علی نہ ہوتے تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا. علی نے وہ جواب دیا جو صبح قیامت تک یادگار رہ جائے گا. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. چلیے علی نے بتا دیا کہ جب تک خالی قرآن پڑھے حلق میں پھنسا رہے گا، نیچے اتر جائے تو محبت اہل بیت بن جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد. محبت اہل بیت بن جائے گا. عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ 4,000 آدمیوں میں سے 9 آدمی زندہ بچے. پڑھیے، آپ کو تاریخ میں مل جائے. 4,000 کے لشکر میں صرف 9 جان بچا کے اپنی بھاگ کی جان بچا سکے. باقی 3,991 آدمی اس لڑائی میں مارا گیا. 9 آدمی بچ گئے. یہ 9 آدمیوں کا بچ جانا سمجھیے ایسا ہوا کہ جیسے مریض کا آپریشن تو ہوا مگر وائرس رہ گیا جسم میں. اور یہ ڈیولپ ہو کے ہر زمانے میں انسانیت کو رلاتا رہا. چنانچہ آج تک وہی سلسلہ جاری ہے اور آج بھی وہی ذہن ہے کہ بس اللہ اللہ، کسی کا احترام نہ کرو، کسی کی عزت نہ کرو. دنیا میں ہر ایک یادگاروں کو محفوظ رکھتا ہے. ہر ملک اپنے بزرگوں، اپنے پرکھوں، اپنے فور فادرز
یہ یادگاروں کو محفوظ رکھتی ہے، یہ یادگاروں کو مٹاتے ہیں۔ اہل بیت سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ ظاہروں کو قتل کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ ہر روز سننے میں آتا ہے کہ ظاہروں پر حملہ ہو گیا، یہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا، وہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا، وہاں ظاہروں پر حملہ ہو گیا۔ تو یہ کس بات کا غصہ ہے؟ یہ اہل بیت پر آیا وہ غصہ ہے جو اب ظاہروں پر اتر رہا ہے۔ لیکن ہر ایک کے گلے میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ ان میں ان کے علماء بھی ہیں جو ان کو اکسایا کرتے ہیں، جنت کے نقشے دکھایا کرتے ہیں، حوروں سے ملاقات کروایا کرتے ہیں، اور یہ شراب پلا کے موت کے منہ میں ڈھکیلتے رہتے ہیں اور دنیا میں تباہی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام پڑوسی کے احترام کا مذہب ہے۔ اسلام انسانیت دشمنی کا مذہب نہیں ہے۔ جو کچھ کیا وہ بادشاہوں نے کیا، مذہب کا نام دے کے اپنی سلطنت کو بچایا، اپنے اقتدار کو بچایا، اپنے تاج و تخت کو بچایا، اور جب لوگوں کو لڑنے کے لیے نکالا تو جہاد کا نام دے دیا۔ جہاد اور چیز ہے، جنگ اور چیز ہے۔ جہاد راہ خدا میں ہوتا ہے، جنگ تاج و تخت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جہاد کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہر وقت جہاد نہیں ہوتا۔ ہمیں صحیح اسلام کی تعلیم دینے والوں نے بتایا کہ جہاد کے اندر چونکہ انسانی جان وابستہ ہوتی ہے، لہذا صرف اذن جہاد معصوم دے سکتا ہے، ہر ایک نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والوں میں کوئی جہادی نہیں ہے اس طرح کا، تو جہاد کا ٹائم جو ہے وہ معصوم دیکھتا ہے، کب آیا کب نہیں آیا۔ رسول نے مکے میں 12 سال رہ کے دیکھا جہاد کا وقت نہیں آیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ مدینے میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار اٹھا لی۔ حدیبیہ میں دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، صلح کر لی۔ حنین میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ علی نے وعد رسول دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھ لی۔ صفین و نہروان میں دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ حسن نے وعد علی دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، صلح کر لی۔ حسین نے کربلا میں دیکھا وقت آ گیا، تلوار نکال لی۔ تو عزیزان گرامی، حکومتوں اور سلطنتوں نے، ملوکیت نے، اموی سیاست نے، عباسی سیاست نے، بعد کے بادشاہوں نے جو عمل کیے، لوگ اس کو اسلام سمجھے۔ ہم نے اسلام بادشاہوں سے نہیں لیا، نہ ان کے زرخرید ملاؤں سے لیا۔ ہم نے اسلام لیا اہل بیت رسول سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ ہم نے اسلام لیا رسول کی آل پاک سے، اہل بیت رسول سے، اور اہل بیت رسول میں بھی جو اپنے کو رسول کا رشتہ دار کہہ دے اس سے نہیں لیا، بلکہ جن کے معصوم ہونے پر قرآن نے مہر لگائی تھی ان سے لیا۔ جن کے معصوم ہونے پر قرآن نے مہر لگائی تھی ان سے لیا۔